ہمارے معاشرے کا بڑا مشہور و معروف واقعہ، ایک شک نے پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس بات کو یاد رکھو، جب شک کی دیوار رشتوں میں آ جاتی ہے تو پھر وہ رشتے قائم نہیں رہتے۔ جب شک رشتوں میں پڑ جاتا ہے تو شک کے ذریعے رشتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رشتوں کو نبھانا سیکھیں۔ ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی تو بیوی اس کی بڑی نیک تھی، بیوی بڑی نماز کی پابند تھی، تہجد پڑھنے والی تھی، قرآن پاک کی بڑی تلاوت کرنے والی تھی۔ ایک دن اچانک اس عورت کے فون پر کسی اجنبی شخص کی کال آتی ہے۔ جب اس لڑکی نے فون کو ریسیو کیا، فون اٹھایا، تو اس پر جو آواز تھی وہ ایک اجنبی شخص کی آواز تھی، اور اس لڑکی نے بھی ایک جملہ بول دیا۔ جب یہ جملہ جو بولا اس لڑکی نے، تو اس لڑکے کو اس لڑکی کی آواز پسند آ گئی۔ جب اس لڑکی نے اس لڑکے کی آواز کو سنا تو اس لڑکی کو یہ شک ہوا کہ یہ کوئی نوجوان ہے، یہ کوئی غیر محرم ہے۔ اس نے فون کٹ کر دیا۔ اب جب اس لڑکے کو اس لڑکی کی آواز پسند آئی، اب روزانہ یہ لڑکا اسی لڑکی کے نمبر پر کال کرنے لگا۔ روزانہ تقریباً 15 دن ہو گئے اسی بات کو، روزانہ یہ فون کرتا، لیکن وہ لڑکی کوئی جواب نہیں دیتی۔ اس بات کو بھی یاد رکھو، جب عورتوں کے اندر دینداری ہوتی ہے، جب عورتوں کو صرف اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، تو وہ عورتیں اپنے گھر کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں۔ جن کے دل میں خوف الہی ہوتا ہے، وہ عورتیں کبھی غلط قدم نہیں اٹھاتی، اور یہی وہ عورت تھی جس نے غلط قدم نہیں اٹھایا۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھو، معاشرے کی ہر عورت بے غیرت نہیں ہوتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، یہی لڑکی بیچاری کچھ کام میں مصروف تھی اور اسی نوجوان کی کال آ رہی تھی۔ اس کی ساس بھی قریب بیٹھی تھی۔ ساس نے سوچا کہ بھئی بہو کسی کام میں مصروف ہے، چلو میں ہی کال کو ریسیو کر لیتی ہوں۔ جب اس لڑکی کی ساس نے اس فون کو اٹھایا تو اس کال پر اسی اجنبی کی آواز تھی جس نے 15 دن پہلے اس لڑکی کے نمبر پر کال لگائی تھی۔ اب اس لڑکے نے اس لڑکی کو طرح طرح کی گالیاں دینا اور بیہودہ باتیں کہنا شروع کر دی۔ اس لڑکے کو پتہ نہیں تھا کہ فون پر لڑکی نہیں بلکہ اس کی ساس ہے۔ اب اس لڑکی کی جو ساس تھی نا، اس نے خاموشی کے ساتھ سب باتیں سن لی۔ اس کی ساس کو شک ہوا کہ میرے بیٹے کی بہو دوسرے مردوں سے بات کرتی ہے۔ اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ خاموش رہی۔ اس نے اس لڑکی کی پوری بات سنی اور اس نے فون کاٹ دیا۔ اس نے کہا کہ شام کو بیٹا آئے گا، یہ جو پوری بات ہے میں اپنے بیٹے کے سامنے پیش کر دوں گی۔ شام کو اس کا شوہر کام سے واپس آیا، تھکا ہارا تھا، اور وہ بھی جو اس کا شوہر تھا وہ بھی جاہلی تھا۔ ماں نے اس لڑکے کے سامنے یہ باتیں پیش کی کہ تیری بہو دوسرے لوگوں سے فون پر بات کرتی ہے، تو اس نے اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں پوچھی، بلکہ بیوی کو بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ بہت مارا۔ اس عورت کی حالت بہت خراب ہو گئی، بیچاری چلنے سے پریشان ہو گئی۔ اس کی بیوی یہ پوچھتی رہی کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے جس کے بدلے اتنی بڑی سزا دے رہے ہو۔ اس نوجوان نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی لڑکے نے اپنی بیوی کے بھائی کے نمبر پر کال کری، یعنی اپنے سالے کو بلایا اور کہا کہ بھائی تمہاری بہن دوسرے لوگوں سے بات کرتی ہے۔ کہا کہ میں اسے نہیں رکھ سکتا۔ اب اس کا جو بھائی آیا تھا، اس نے بھی اپنی بہن سے کوئی بات نہیں پوچھی کہ بتا کیا بات ہے، کیا پریشانی، کوئی بات نہیں پوچھی۔ اس نے بھی اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے نے گولی کا استعمال کرا، اپنی بہن کے جسم سے 4 گولیوں کو نکال دیا۔ جب اس نے گولی ماری، بہن نے وہیں دم توڑ دیا، بہن کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب جو اس کا بڑا بھائی تھا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر کیس کیا، کہا کہ سر میرے چھوٹے بھائی نے میری بہن کو مار دیا۔ اب اس وقت جو سپاہی تھے، جو پولیس تھی، وہ ان کے گھر پر آئی۔ لڑکی کا جو بھائی تھا جس نے اپنی بہن کو مارا تھا، اسے پولیس جو سپاہی تھے وہ اٹھا کر لے گئے، تھانے میں بند کر دیا۔ اب پولیس نے اسی نمبر پر چھان بین شروع کی کہ دراصل غلطی کس کی تھی، بات کہاں سے شروع ہوئی۔ تو پولیس والوں کو چھان بین کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس لڑکی نے اپنی طرف سے کوئی کال بھی نہیں کی تھی، بلکہ جتنی کالیں آئی تھیں اسی اجنبی شخص کی طرف سے آئی تھیں، اسی انجانے آدمی کی طرف سے آئی تھیں جس سے اس لڑکی کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔
اور جب پولیس والوں نے یہ کہا کہ بھائی بیٹی کی غلطی نہیں ہے, لڑکی بے قصور تھی, اب اس کا جو بھائی تھا نا, جو جیل میں بند تھا, اس نے سنا کہ میں نے بے قصور اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا. اس نے اسی وقت جیل کے اندر پھانسی لے لی, وہ پھانسی پر لٹک گیا. اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو مار دیا. میں نے کہا کہ بھائی جب رشتوں میں شک کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے نا, تو رشتے قائم نہیں رہتے. اور اس عورت کا جو شوہر تھا اس نے بھی خودکشی کر لی, اس کا بھی انتقال ہو گیا. یعنی ایک شک نے پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیا. میرے بھائیوں, جب شک رشتوں میں آنے لگے تو پہلے پیار محبت کے ساتھ اس بات کو سلجھانے کی کوشش کیا کرو, اس کی حقیقت تک جانے کی کوشش کیا کرو کہ بات ہے کیا. پہلے سے پہلے رشتوں کو خراب کرنے کی کوشش مت کیا کرو, نہ رشتے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور تمہاری زندگی میں اندھیرا ہو جائے گا. تو کسی نے کہا ہے کہ جب تک شک رشتوں میں نہیں آتا ہے تو رشتے بڑی محبت سے چلتے ہیں, اور جب شک کی دیوار رشتوں میں کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ پورا گھر تباہ و برباد ہو گیا. شک اس طرح رشتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے کہ جس طرح لکڑی کو دیمک تباہ و برباد کر دیتی ہے. اسی لیے رشتوں میں کبھی شک نہ آنے دیں.